شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے، ایک تو عمران خان سائفر کیس کا سارا کچا چٹا کھولا انہوں نے، دوسرا مسلم لیگ نون کا منشور، تیسرا رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک نئی منطق، اور مریم صاحبہ کا بھی جو ہے اس پر ایک نئی فلاسفی ہے، اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، عمران خان نے سائفر کیس کو فکس میچ قرار دے دیا اور انہوں نے کہا کہ جس میں پراسیکیوشن اور جیوری بھی ملی ہو اور ایک پیج پر ہیں، اس لیے یہ میرے خلاف یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا نجم سیٹھی نے یہ کہا ہے کہ 5 فروری سے پہلے مجھے سزا ہو جائے گی، تو سب کو پتا ہے اسے معلومات کہاں سے ملتی ہیں، یعنی کہ عمران خان نے پورا پنڈورا باکس کھول دیا ہے، یہ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ سزا ویسے بھی جو ہماری بھی اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ عمران خان کو چونکہ لاڈلے کی فرمائش ہے الیکشن سے پہلے سزا سنائی جائے، چاہے بعد میں اوپر والی عدالتوں سے کیس اڑ جائے۔ یہ پہلے بھی اسی لیے سزا جلدی جج دلاور صاحب نے سنائی تھی اور پھر بعد میں اسے کالعدم قرار دیا، اور اب بھی ایسے ہی ہوگا، لیکن یہ مایوسی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ ووٹر باہر نہ نکلے۔ یہ ایک طریقہ واردات ہے مسلم لیگ نون کا، جو ہمیشہ سے استعمال کرتی ہے یہ اپنے مخالفین کے لیے، چونکہ عمران خان ان کے ساتھ پر سوار ہیں، اسی لیے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ اور عمران خان نے کہا ہے کہ کریک ڈاؤن کے باعث عوام کو آزادی سے رہنے کا بنیادی حق متاثر ہو رہا ہے، اور یہ حقیقت بات ہے۔ کریک ڈاؤن شدید ترین ہے تحریک انصاف کے لوگوں پر، بلکہ عام عوام پر بھی آپ دیکھیں تو کریک ڈاؤن ہی ہے۔ کوئی اگر تحریک انصاف کا سپورٹر بنتا ہے، اگر وہ ورکر نہیں بھی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، ادھر سے بورڈ لگائے جاتے ہیں، ادھر سے صرف تحریک انصاف کے اتارے جاتے ہیں، باقی سب کے لگے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک جو معاملہ ہے یہ عوام اور اس ٹائم انتظامیہ کے درمیان ایک ماحول بنا ہوا ہے ایسا کہ جس سے انتظامیہ دبانے کی کوشش کر رہی ہے اور عوام جو ہے وہ ایک جماعت کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے KPK میں 91% مقبولیت تھی عمران خان کی 2 ماہ پہلے، تو اب تو مزید بڑھ چکی ہوگی۔ KPK میں تو صفایا ہے، اسی طرح بلوچستان میں بھی صفایا ہے، سرداروں کا بلوچستان میں بھی معاملہ ختم ہو چکا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور اسی طرح سندھ میں بھی اگر دھاندلے جیسے وہ ٹھپے پہ ٹھپا بلاول زرداری اور جو زرداری گروپ ہے وہ لگاتا ہے اپنے کنٹرول میں کر کے، اس کا محترمہ ساحرہ بانو نے بھی ایک انٹرویو میں انکشاف کیا، اور جیسے ان کو کمپین بھی نہیں کرنے دی جا رہی، اور یہاں پر بلاول آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مسلم لیگ نون صرف انتقام کی سیاست کرتی ہے۔ جناب سندھ میں جا کے دیکھیں، سب کے ساتھ انتقام ویسے ہی ہو رہا ہے۔ حلیم عادل شیخ آپ کے سامنے مثال ہے، اپوزیشن لیڈر جو تھا ان کا تحریک انصاف کا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اب آپس میں نورا کشتی کھیل رہے ہیں، کھانے کے وقت یہ اکٹھے ہوتے ہیں، مال کا بٹوارا یہ بھرپور طریقے سے کھاتے ہیں، اور یہ ان کا یہ طریقہ واردات ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں یہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن مجھے یہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، یہ کسی بھی صورت کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اور میاں صاحب بقول عمران ریاض صاحب کے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اپنی آخری اننگ کھیل رہے ہیں، اور واقعی آخری اننگ ہے، کیونکہ آگے 5 سال کٹنے، اور 5 سال بعد اگر پھر الیکشن ہوتے ہیں تو میاں صاحب تو اپنی آل اولاد کے لیے لڑ رہے ہیں، اسی طرح زرداری صاحب بھی اپنی آل اولاد کے لیے لڑ رہے ہیں، اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپنی آل اولاد کے لیے لڑ رہے ہیں۔ نہیں لڑ رہا تو عمران خان اپنی اولاد کے لیے نہیں لڑ رہا، عمران خان پاکستانی قوم کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنی نئی قیادتیں آئیں، تحریک انصاف لے کر آئی، مراد سعید آپ کے سامنے، علی محمد خان آپ کے سامنے، اسد کیسر آپ کے سامنے، اس کے علاوہ آپ لاہور میں دیکھیں صنم جاوید اب آپ کے سامنے، عالیہ حمزہ آپ کے سامنے، اسی طرح اور جو نئے لوگ ہیں وہ بہت سارے، میاں آباد آپ کے سامنے، اس طرح بہت سارے نئے لوگ جو ہیں عمران خان نئی قیادت لے کر آئے سامنے۔ اسی طرح سلمان اکرم راجہ آپ کے سامنے ہیں، بڑے لائر، وہ بھی اس طرف آ گئے۔ تو یہ وہ سارے لوگ ہیں جو عمران خان کے رشتہ دار، عزیز رشتہ دار نہیں ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ ٹیلنٹ ہے جو اوپر آئے، جو کام کر سکے، جو ڈلیور کر سکے، جس کو نئے لوگ آئیں تاکہ وہ نئے جذبے کے ساتھ عوامی منگوں کے مطابق کام کریں۔ تو یہ ایک عمران خان نے ایسا ویژن دیا ہے کہ یہ اس کو ختم نہیں کر پائیں گے، چاہے یہ دھاندلا کر کے حکومت بھی بنا لیں، لیکن وہ بھی بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے، کیوں کہ میاں صاحب دیکھیں، آپ لاہور میں صرف بینرز دیکھ لیں، عقاب کے ساتھ لگے ہیں، اس کا مطلب ہے شیر اکیلا نہیں بھاگ رہا، شیر کے ساتھ انہوں نے عقاب جوڑا ہوا ہے۔
تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اسلام آباد سے لے کر لاہور تک کہیں پہ کوئی مقابلہ نہیں ہے. لاہور میں صرف 3 سیٹوں پر مقابلہ ہوگا جو سروے بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ مقابلہ کوئی نہیں ہے. صرف آپ کو فلیکسوں میں نظر آ رہا ہے کیونکہ تحریک انصاف کے فلیکس نہیں لگنے دیے جا رہے, تو تحریک انصاف کو ایکٹیویٹی بھی نہیں کرنے دی جا رہی, کارنر میٹنگ نہیں کرنی دی جا رہی, چھاپے لگائے جا رہے ہیں, چھاپے مارے جا رہے ہیں. وہ فوری طور پر لوگ پکڑ لیے جاتے ہیں, گرفتار کر لیے جاتے ہیں, پھر ان کو چھڑوا کر وہ یہ کہہ کر چھوٹتے ہیں کہ جناب ہم تو مسلم لیگ نون کے ہیں, تو پھر ان کو چھوڑا جاتا ہے, یا وہ پیپلز پارٹی کا کہہ دیتے ہیں کسی اور جماعت کا, ہمارا تحریک انصاف سے تعلق کوئی نہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں جب ووٹ ڈالنے لوگ جائیں گے تو یہ اس کا غصے کا اظہار لوگوں نے کرنا ہے, یہ آپ ذہن میں رکھیں. اور مارجن اتنا زیادہ ہے کہ جو نظر نہیں آ رہا کہ یہ اس کو تبدیل کر پائیں گے. اگر تبدیل کریں گے تو انتہائی انتشار پیدا ہو جائے گا. یہ ابھی تک الیکشن سے پہلے تک یہ پوری کوشش ہوگی, یہی بار بار آزاد لوگ بک جائیں گے, خرید لیے جائیں گے, زرداری منڈی لگا لے گا. بھائی عوام نے تو ووٹ ڈالنا ہے, جو بعد میں بکے گا, جو راجہ ریاض کا حال ہوا, جو نور عالم کا حال ہوا, جو فیض الحسن چوہان کا حال ہوا کہ آج الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہیں, لڑ نہیں سکے, اور نہ ہی وہ لڑنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ ہم عوام میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ عوام کیا کرے گی. اسی لیے اب جو عمران خان کو چھوڑے گا اس موقع پر آ کر تو وہ تو زیرو ہو جائے گا نا, سیاسی ختم ہو جائے گی سیاست. اب وہ دور چلے گئے, الیکٹیبل ہوتے تھے تو جناب وہ جیتے تھے, اب الیکٹیبل والی گیم بھی عمران خان نے ختم کر دی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جگا دیا ہے جس کی وجہ سے آج ٹانگیں بھی کانپ رہی ہیں. اور مسلم لیگ نون نے آج بلکہ عمران خان نے جو ایک اور بات کہی, انہوں نے کہا نواز شریف کی ایک ہی امید ہے, اسے وکو ڈالا جو ہے وہ الیکشن جتوائے, مگر عوام نہیں جیتنے دے گی. یہ عمران خان کا ابھی تک عوام پر عوام سے زیادہ عوام پر بھروسہ ہے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. یہی یقین, یہی چیزیں جو ہیں انسان کو شکست نہیں ہونے دیتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کسی بندے کا عزم کتنا زیادہ ہے, کتنا مضبوط ہے اس کا ارادہ. اور جتنا مضبوط ارادہ عمران خان کا ہے اس ٹائم کسی سیاستدان کا نہیں ہے. اس لیے نظر نہیں آ رہا, کیونکہ جب لیڈر جیل میں بھی ڈٹ کر وہی بیان دے رہا ہو, وہی باتیں کر رہا ہو جو وہ باہر باتیں کر رہا تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا. کیونکہ میاں صاحب اور زرداری صاحب کو آپ نے دیکھ لیا, جیسے اندر جاتے ہیں ڈیل کر کے ویسے ہی باہر پلیٹیں گر جاتی ہیں. آپ جتنے بھی سیاستدان دیکھ لیں, 6 ماہ کی ان کی جیل دیکھ لیں, نوجوان سے لے کر جتنے بھی سیاستدان آئے ہیں یہ بیمار ہوئے, یہ اسپتالوں میں داخل ہوئے, اور صرف واحد عمران خان ہے کہ جس کے بارے میں جب وکلا ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عمران خان پہلے سے زیادہ شاش بچاش ہے. ہو سکتا ہے ان کو تکالیف ہوں کیونکہ ان کی ٹانگ میں درد ہے, لیکن انہوں نے یہ محسوس نہیں کرایا, اور انہوں نے بھرپور طریقے سے ان پی ڈی ایم کے ٹولے کو ٹریپ کیا اور یہ بتانے میں کامیاب ہوئے کہ میں جیل سے ڈرتا ہوں, اور انہوں نے وہی کام کیا کہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا تاکہ یہ باہر نہ آئے. اب یہ چھوڑتے ہیں تو پھر بھی عمران خان جو ہے وہ, آپ دیکھیں کہ عمران خان کو آج اعلان کر دیں تو کئی دن لگ جائیں گے ان کو گھر جاتے ہوئے, کہ چاروں طرف سے لوگ استقبال کے لیے آ جائیں گے. تو اگر جتنی دیر کرتے جائیں گے اتنا زیادہ اپنا نقصان کریں گے. یہ آگے کنواں پیچھے کھائی والا حساب ہے, لہذا یہ ان کی مجھے تو دال غلطی نظر نہیں آ رہی. چاہے یہ جتنی مرضی چالیں استعمال کرے, جو چالیں استعمال کرتے جائیں گے وہ ہم آپ کو ویلاگ میں بتاتے جائیں گے کہ یہ اب یہ کرنے جا رہے ہیں, اب یہ کرنے جا رہے ہیں. اب انہوں نے دیکھے نا عوام کو دھوکہ دینے کے لیے پاکستان کو نواز دو, مسلم لیگ نون نے منشور پیش کر دیا, پاکستان کو نواز دو. جناب نواز ہی دیا تھا پہلے, جو 4 سال دعائی لینے کے لیے گئے تو واپس نہیں آئے, یہ ہمارے سامنے ہے. اور ان کے لیڈران کی باتیں سن کر بندہ یقین کرے, بندہ کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے قائد ہیں. کہتے ہیں نواز شریف کی گفتگو ہی ہمارا منشور ہے, رانا ثناء اللہ. اب آپ ان کی ذہنی حالت کا اندازہ لگا لیں. اور بھائی کسی کی بھی گفتگو, یہ کوئی نبی نہیں ہے کہ جن کی گفتگو منشور بن جائے. بھائی جو حقائق پہ بات ہوگی اس کو لوگ تسلیم کرتے ہیں, لیکن یہ تو ایسے اندھے بن کر, کیونکہ کھابے ملتے ہیں, کھابے ان کو ملنے ہیں. یہ وہی ہیں جو بات پہلے مسلم لیگ نون کے بارے میں اور مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کیا گفتگو کرتے تھے, وہ بھی آن ریکارڈ ہے. اور پھر بعد میں انہوں نے کہا مریم نواز میری ماں جیسی ہے. تو پھر آپ آگے خود ہی دیکھ لیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ان کے کولو فیل کیا ہے. اور دوسرا جناب مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں منشور کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں, ہر وعدہ میاں نواز شریف صاحب ہر وعدہ پورا کرتے ہیں. یہ مریم نواز صاحب کا کہنا ہے. بالکل انہوں نے ہر وعدہ پورا کیا, اس میں کوئی شک
شک نہیں ہے، لیکن اپنی اولاد کے ساتھ ان کی جائیدادیں بنائی، ایون فیلڈ، یہ سارا کچھ ان کے نواسے پوتے یہ سارے جو ہیں وہ اربوں ڈالر پتی ہیں، اسی لیے انہوں نے ان کے ساتھ ضرور پورا کیا ہے وعدہ، عوام کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں پورا کیا۔ ان کے سارے وعدوں میں صرف بجری، ریت، سیمنٹ وغیرہ نکال دیا جائے تو صفر ہے، اور کہتے ہیں کہاں یونیورسٹیاں عمران خان پر تنقید کر رہے ہیں۔ اور بھائی تم لوگوں میں سے کسی نے صحت کارڈ دیا آج تک؟ تم لوگوں نے کسی نے کوئی بھوکا نہ سوئے والا پروگرام شروع کیا آج تک؟ تم لوگوں میں سے کسی نے یہ جو لنگر خانے ہیں یہ کسی نے کھولے ہیں؟ نہیں کھولے۔ تم لوگوں میں سے کسی نے نوجوانوں کو بلا سود قرض دیے؟ تم لوگوں نے کوئی انسانوں کے لیے کچھ کیا؟ اور تم لوگوں نے کبھی بھی اپنی کسی حکومت میں 6.5% کی گروتھ سے ترقی کروائی؟ پاکستان کو اس طرف لے کر گئے؟ نہیں لے کر گئے۔ اور بہت سارے کام ہیں۔ عمران خان نے عالمی فورم پر جو اسلام کی خدمت کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں جو گستاخانہ حق بنائے جاتے تھے اس کے بارے میں جو آواز اٹھائی اور اسلام و فوبیا کا دن مقرر کروایا، یہ کسی امت مسلمہ میں کسی لیڈر کے حصے میں نہیں آیا۔ تو یہ بہت سارے ایسے اقدامات ہیں جو ہم گنوانا شروع کریں تو جناب اس کے لیے بھی ٹائم تھوڑا ہے، یہ بہت لمبی لسٹ ہے۔ تو یہ میں آپ کو آخر میں بتاتا چلوں کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہے جمعرات کا دن ہے، اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ شب معراج کی مبارک رات بھی ہے، تو یاد رکھیں مبارک رات بھی ہے، آپ نے اپنا ووٹ بھی کاسٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی شب معراج ہوگی جمعرات کو۔ تو اگر شب معراج ہوتی ہے اور 8 فروری والے دن اور بابرکت دن ہے تو آپ دیکھیں کہ پھر حق اور باطل کی جو لڑائی ہے اس میں مجھے باطل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو عوام کے دلوں میں یہ بات ڈال دی ہے مجھے نہیں لگتا یہ کسی صورت بھی جیت پائیں گے، چونکہ اب بلاول بھی ترلے منتے تو کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ان کو ووٹ دیں، دیکھنا وہ آزاد لڑیں گے تو وہ چھن جائے گا سب کچھ نہیں چھنے گا۔ پاکستانیوں آپ یاد رکھیں آپ نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے، جو عمران خان کو چھوڑے گا وہ اپنی سیاست ختم کر جائے گا۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو آزاد امیدوار لڑ رہے ہیں، جو عمران خان نے جن کو ٹکٹ دیے ہیں، جو تحریک انصاف جس کو سپورٹ کر رہی ہے، بتا رہی ہے ہمارے امیدوار ہیں، تو وہ ایسے نہیں کھڑے ہوئے، بہت ساری ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، سب کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کھڑے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ان میں سے ٹوٹ پائے گا۔ 90% لوگ عمران خان کے ساتھ ہی رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان بالکل ایزی ہو کر حکومت بنائیں گے، یہ جیسے ہی جیتیں گے تحریک انصاف حکومت بنائے گی، اور اس کے بعد ان کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ عوام کی طاقت کو ابھی تک یہ پہچان